السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شریعہ اکیڈمی کی طرف سے پہلے آن لائن اسلامی قانون آگاہی کورس برائے وکلاء میں تمام شرکائے حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اس کورس کی یہ افتتاحی تقریب ہے جس کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا۔ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا۔ صدق اللہ العظیم۔ اب میں اس کورس کے لیے صدارتی کلمات ادا کرنے کے لیے ڈائریکٹر جنرل شریعہ اکیڈمی ڈاکٹر محمد مشتاق احمد صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور وہ صدارتی کلمات ادا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ وکلاء کے لیے اسلامی قانون آگاہی کا یہ پہلا آن لائن کورس ہے جو شریعہ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے زیر اہتمام ارینج کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں پہلے شریعہ اکیڈمی کا مختصر تعارف پیش کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد اس کورس کے اغراض و مقاصد پر بھی تھوڑی گفتگو کروں گا۔ شریعہ اکیڈمی اصل میں حصہ ہے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کا، اس لیے بات ادھوری ہوگی اگر پہلے ہم اسلامی یونیورسٹی کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو نہ کریں۔ 1979 میں 1979 میں قائد اعظم یونیورسٹی میں شریعہ فیکلٹی قائم کی گئی، فیکلٹی آف شریعہ، اور اس کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ ان دنوں اسلامائزیشن آف لاز کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا تو
اس میں یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ ہمارے قانون دانوں کو اسلامی قانون کے متعلق اس طرح کی آگاہی حاصل نہیں ہے جس طرح ان کو رائج الوقت قوانین کے متعلق ہے۔ تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے ضرورت یہ محسوس کی گئی کہ قانون کی تعلیم میں اسلامی قانون کا ایک پورا سلسلہ ہو اور پورے نصاب کو اس سلسلے میں دیکھا جائے۔ تو اس طرح انہوں نے پہلے شروع کیا فیکلٹی آف شریعہ کے تحت LLM شریعہ کا پروگرام قائد اعظم یونیورسٹی میں، لیکن انہی دنوں جب یہاں یہ فیصل مسجد کمپلیکس تعمیر کیا جا رہا تھا تو سعودی عرب کی حکومت کا بھی ارادہ یہ تھا اور پاکستان کی حکومت نے بھی اس کو مناسب جانا کہ اس کمپلیکس میں باقاعدہ ایک یونیورسٹی بھی قائم کی جائے۔ تو اس یونیورسٹی کو نام دیا گیا اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کا، اور اس کی تشکیل کے وقت پھر وہ جو فیکلٹی آف شریعہ تھی اس کو قائد اعظم یونیورسٹی سے ادھر اسلامک یونیورسٹی میں منتقل کیا گیا۔ یوں وہ جو فیکلٹی آف شریعہ تھی وہ اسلامک یونیورسٹی کی یوں کہیں بنیاد بن گئی، اور 1 محرم 1401 ہجری جب نئی ہجری صدی کا آغاز ہو رہا تھا تو 1 محرم 1401 ہجری کو اس یونیورسٹی نے کام شروع کیا 1980 میں۔ پھر وقت کے ساتھ یہ معلوم ہوا کہ ابھی LLM شریعہ کا پروگرام چل رہا ہے تو اس کے ساتھ LLB شریعہ کا پروگرام بھی ہونا چاہیے، لیکن پھر اس کے ساتھ جوں بات آگے بڑھتی گئی تو ایک اور ضرورت بڑی شدت سے محسوس کی گئی، اور اس سلسلے میں بہت اہم کردار ادا کیا ایک ہمارے ملک کے جو بہت ممتاز قانون دان تھے مرحوم AK بروہی صاحب۔ تو انہوں نے اس وقت کے صدر مملکت کو باقاعدہ خط لکھا اور اس میں اس بات کا انہوں نے اظہار کیا کہ وکلاء جو اس وقت فیلڈ میں ہیں اور ججز جو اس وقت کام کر رہے ہیں ان کو بھی اسلامی قانون میں ٹریننگ کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ تو اس خط کی بنیاد پر صدر مملکت نے یہ کیا کہ 1981 میں باقاعدہ ایک انسٹیٹیوٹ انہوں نے قائم کرنے کا کہا، اور 1981 سے اس نے کام شروع کیا اسلامی یونیورسٹی ہی کے زیر اہتمام، اور اس انسٹیٹیوٹ نے ججز کے لیے اسلامی قانون میں ٹریننگ کے کورسز شروع کیے۔ 1985 میں ایک اور تبدیلی آئی جب اسلامک یونیورسٹی کو باقاعدہ مزید پروموٹ کر کے اس کو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا نام دیا گیا، اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی آرڈیننس 1985 کے تحت اسے چارٹر دیا گیا۔ اسی موقع پر وہ جو انسٹیٹیوٹ قائم تھا ججز کی اسلامک ٹریننگ کے لیے اس کو ری نیم کر کے اس کو نام دیا گیا شریعہ اکیڈمی کا۔ تو 1981 سے اس نے انسٹیٹیوٹ کے طور پر کام شروع کیا، 1985 میں اس کو اکیڈمی کا ٹائٹل دیا گیا۔ ابتدا میں جیسے میں نے عرض کیا فوکس اس پہ تھا کہ ججز کو ہم ٹریننگ دیں گے اسلامی قانون کی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کا سکوپ بڑھتا گیا اور اس میں پھر پروسیکیوٹرز کو بھی اور لائرز کو بھی شامل کیا گیا، اور پھر تھوڑی تاخیر سے ہی لیکن اس میں پھر علماء کرام اور مفتیان کرام کو بھی شامل کیا گیا کہ ان کو ہم قانون کی ٹریننگ دیں، قانون کی آگاہی دیں۔ اس طرح ہم دونوں سٹریمز کو ملانے کا کام کریں کہ علماء کرام بالخصوص مفتیان کرام کو جن کا کام اسلامی قانون کے اصولوں کے مطابق حکم معلوم کر کے لوگوں کو دینی رہنمائی دینا ہے، ان کو ہم پاکستان کے موجودہ رائج الوقت قوانین اور قانونی نظام کے متعلق آگاہی دیں، اور اسی طرح ہم جو قانون کے شعبے میں کام کرنے والے مختلف افراد ہیں، ججز ہیں، پروسیکیوٹرز ہیں، لائرز ہیں، ان کی بھی ہم ٹریننگ کریں اسلامی قانون میں۔ تو اس طرح دونوں سٹریمز کو ملانے کا کام ہم کریں۔ 1987 سے وکلاء کے لیے ہم نے شریعہ اکیڈمی کے تحت ٹریننگ کورسز شروع کیے، اور پھر اس کے بعد ہم نے آؤٹ ریچ پروگرامز بھی شروع کیے۔ ابتدا میں کورسز ہمارے یہاں شریعہ اکیڈمی میں ہوتے تھے، لیکن پھر ہم نے یہ محسوس کیا کہ ایک زیادہ مؤثر اور نسبتاً آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ملک بھر سے ظاہر چند ہی افراد کو یہاں اکٹھا کر سکتے ہیں، اس کے بجائے بہتر یہ ہوگا کہ ہم خود جا کر مختلف بار ایسوسیشنز کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے ان کے تعاون سے ان بار ایسوسیشنز میں ہی وکلاء کے لیے ٹریننگ کورسز کریں۔ تو اس طرح ہم نے کل ملا کر کوئی 66 کورسز کیے ہیں وکلاء حضرات کے لیے،
بلکہ وکلاء خواتین و حضرات کے لیے ہم نے کوئی 66 کورسز کیے ہیں، جن میں 32 ہم نے یہاں اسلام آباد میں ان کے لیے ارینج کیے ہیں، اور باقی کورسز ہم نے مختلف شہروں میں جا کر لاہور، پشاور، سکھر، حیدرآباد، کراچی وغیرہ مختلف شہروں میں جا کر ہم نے وہاں آؤٹ ریچ پروگرامز کیے ہیں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں اور ہمیں بھی بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن بڑے چیلنجز بڑی اپرچونٹیز بھی بن جاتی ہیں۔ تو اس طرح ہم نے کوشش کی کہ جب یہ کورونا وائرس کا سلسلہ چل پڑا اور ہم وہ اپنے نارمل پروگرام چلانے میں ہمیں دقت پیش آئی تو ہم نے آن لائن کورسز کا سوچا، اور یونیورسٹی کے باقی شعبوں سے پہلے الحمدللہ شریعہ اکیڈمی نے آغاز کیا۔ ہم نے علماء کرام کے لیے ایک آن لائن کورس کیا، اسی طرح عام لوگوں کو قانون اور اسلامی قانون سے آگاہی دلوانے کے لیے ایک آن لائن کورس کیا، اور وکلاء کے لیے یہ آن لائن کورس ہم اس وقت لانچ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ وکلاء کے لیے جو کورسز تھے جو یہاں اسلام آباد میں ہوتے تھے ہمارے کیمپس میں، یا جو آؤٹ ریچ پروگرامز ہوتے تھے، اس میں اب یہ تیسرے لیئر کا اضافہ ہوا کہ اب ہم آن لائن کورسز بھی ان کے لیے کر رہے ہیں۔ ان کورسز میں بنیادی طور پر ہمارا فوکس اس بات پر ہوتا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اور اس کا اسلامی تشخص ناقابل تبدیل ہے۔ پاکستان کے قیام کا مقصد ہی مسلمانوں کے لیے ایسی ریاست کی تشکیل تھا جہاں اسلامی قانون کی روشنی میں فیصلے ہوں، اسلامی نظام وہاں نافذ ہو۔ یہ بانیان پاکستان نے اس قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اور اس وعدے کو نبھانے کے لیے عملی اقدامات بھی کیے۔ پاکستان بننے سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر علماء کے ساتھ مل کر ایک مسلم لیگ نے 1946 میں ہی ایک کمیٹی بنائی تھی کہ اسلامی ریاست کا خاکہ کیسے ہوگا اور اس کو عملی طور پر کیسے ہم یہاں برتیں گے۔ اسی طرح جب ہمیں آزادی حاصل ہوئی تو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان مسائل کے دوران میں ہی اور ان بڑے چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس طرح کی بہت ہی اہم چیزیں ملتی ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گرتی ہوئی صحت کے باوجود کیسے اس معاملے پر نظر رکھی کہ مثال کے طور پر 1948 میں جب جولائی 1948 میں اسٹیٹ بینک کا افتتاح وہ کر رہے تھے تو ان کی صحت بہت خراب تھی، 1.5 مہینے بعد ان کا انتقال ہوا، لیکن اس وقت اس حالت میں جب وہ اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے لیے گئے ہیں تو اس تقریب میں انہوں نے جو تقریر کی ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، اور وہ اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اسٹیٹ بینک کی عمارت پر بھی وہ آپ کو لکھی ہوئی نظر آتی ہے، جس میں دیگر باتوں کے علاوہ وہ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ دنیا نے مغربی نظام معیشت کا تجربہ کر کے دیکھ لیا اور اس کی تباہیاں بھی دیکھ لی ہیں، اور آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ یہاں اسلامی اصولوں کے مطابق معیشت قائم کرنے کے لیے کام کریں، اور اس سلسلے میں جو آپ کا ریسرچ کا شعبہ ہے میں اس کے کام پر نظر رکھوں گا۔ اچھا، اسی طرح آپ سارے قانون دان ہیں ماشاءاللہ، آپ بہتر جانتے ہیں کہ جو ہماری پہلی دستور ساز اسمبلی تھی اس میں بہت بڑی ڈیبیٹ ہوئی اس معاملے پر کہ پاکستان اسلامی ریاست ہوگا تو یا نہیں ہوگا، اور اگر اسلامی ریاست ہوگا تو اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو وہ ڈیبیٹ جو بالآخر قرارداد مقاصد کی منظوری پر تکمیل تک پہنچی، وہ جو 4-5 دن کی ڈیبیٹ ہے مارچ 1949 میں، آج بھی قومی اسمبلی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے، اس میں دیکھ لیجئے کہ ہمارے بانیان نے، ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے اسلامی ریاست کا کیا تصور پیش کیا تھا، جو اب ہمارے سامنے قرارداد مقاصد کی روشنی میں موجود ہے، جو ہمارے دستوری نظام کی اساس ہے۔ پھر اور بھی تفصیلات ہیں جو مختلف لیکچرز میں آپ کے سامنے ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کو معلوم بھی ہے، ہم یاد دلائیں گے اور کچھ چیزوں کی نشاندہی بھی کریں گے۔ تو ہمارے دستوری نظام کا اس وقت بنیادی مفروضہ یہ ہے کہ یہ اسلامی ریاست ہے، یہاں کوئی بھی قانون اسلامی احکام کے خلاف نہیں ہوگا، اور جتنے رائج الوقت قوانین ہیں ان کو ہم اسلامی قانون سے ہم آہنگ بنائیں گے۔ اس سلسلے میں ظاہر ہے بہت اہم کردار مقننہ کا ہے، اس سے بھی زیادہ اہم یا کم از کم اس کے برابر اہم کردار عدلیہ کا ہے، اور عدلیہ کوئی کام نہیں کر سکتی جب تک وکلاء اس میں شامل نہ ہوں۔ تو یہ اس طرح ایک ہمہ گیر اور ہمہ جہت کام ہے جس میں
قوم کے مختلف شعبوں نے اور بالخصوص قانون دان طبقے نے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ اس سلسلے میں اہم قانون 1991 کا قانون نفاذ شریعت ہے، جس میں تصریح کی گئی ہے کہ ملک میں جتنے بھی قوانین ہیں ان کی تعبیر و تشریح اسلامی احکام کے مطابق کرنی ہوگی۔ یہ تصریح عمومی طور پر تمام قوانین کے متعلق تمام عدالتوں کی ذمہ داری کے طور پر اس قانون میں بیان کی گئی ہے، لیکن مختلف قوانین میں خصوصی طور پر بھی بیان کی گئی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قصاص و دیت کے قانون میں دفعہ 338F میں PPC میں تصریح کی گئی ہے کہ اس باب کے جو امور ہیں اور اس سے متعلق جو امور ہیں ان کی تعبیر و تشریح کرتے ہوئے عدالت پر لازم ہے کہ وہ اسلامی احکام کی روشنی میں ان کی تعبیر کرے۔ اب یہ تعبیر اور تشریح جو بہت ہی اہم کام ہے، اسی کے ذریعے رائج الوقت قوانین سے ان کی ایسی تعبیر کر کے کہ وہ اسلامی قانون سے ہم آہنگ ہو، یہ کام عدالت کر سکتی ہے، وہ کلا کی مدد سے کرے گی۔ تو اس سلسلے میں ہماری جو کوشش ہے اور اس کورس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس تعبیر و تشریح کے کام میں عدالت کی معاونت کیسے کریں گے کہ وہ اسلامی قانون کی روشنی میں ان قوانین کی تعبیر و تشریح کر سکیں۔ پاکستان میں بہت سارے قوانین ایسے ہیں جو اسلامی قانون کی روشنی میں ان کو وضع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ انسانی کاوشیں ہیں، خلا اس میں ممکن ہے کہ موجود ہو، کمیاں بھی ہو سکتی ہیں، غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، ٹرائل اینڈ ایرر کے ذریعے ہی انسان آگے بڑھتا ہے۔ پچھلا جو کام ہم نے کیا ہے اس پر نظر ڈال کر آگے کے لیے ہم راہ متعین کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم خصوصی طور پر یہاں کوشش کریں گے کہ جو آئلی قوانین ہیں، نکاح و طلاق اور میراث سے متعلق جو قوانین ہیں جو پاکستان میں اس وقت رائج ہیں، ان پر ہم اسلامی قانون کی روشنی میں بحث کریں، اور جو خلا پائے جاتے ہیں، جو کمزوریاں پائی جاتی ہیں، ان کو ہم اسلامی قانون کی روشنی میں کیسے دور کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فوجداری قانون میں پاکستان میں بہت بڑا کام ہوا ہے، تو اس پر بھی ہم بحث کریں گے، اور دیگر متعلقہ جو موضوعات ہیں ہم نے کوشش کی ہے، ظاہر وقت کم ہے اور بہت زیادہ باتیں اس میں نہیں کی جا سکتی، لیکن جو اہم امور ہیں ہم وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم بہت زیادہ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ ہم آپ کی بھی سنیں، اور ہماری سننے کے بعد آپ کے ذہن میں اگر کچھ سوالات آئیں، آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں تو ہم ان کو ویلکم کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان سوالات کے جوابات آپ کو دے سکیں۔ اس سلسلے میں باقاعدہ ہم نے انتظام کیا ہے، اور اس میں جتنا آپ حصہ ڈالیں گے اتنا ہی یہ کورس مفید ہوگا آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، کیونکہ یہ دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے، اور ایک طرفہ ٹریفک کبھی اس سلسلے میں تعلیم کے سلسلے میں مفید نہیں ہوتی۔ تو ان چند گزارشات کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو آپ کے ساتھ مختلف موضوعات پر الگ الگ لیکچرز میں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔